Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 12th lecture of International Business. میں حسب سابق آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں اپنے لاسٹ لیکچر کے بارے میں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس لیکچر کو منسلک کرنے میں گزشتہ لیکچر کے ساتھ. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پڑھ رہے تھے کہ what are the effect of geographical locations and education on the economy of a country. کہ جی جغرافیائی جو حدود ہیں یا سہولیات ہیں یا جغرافیائی جو اثرات ہیں وہ اور جو تعلیمی استعداد ہے کسی ملک کی اس کے انٹرنیشنل بزنس پہ ڈائریکٹلی یا انٹرنیشنل اکانومی پہ یا ملکی اکانومی پہ بلا واسطہ اور بالواسطہ کس طرح سے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. We were discussing that the countries like Dubai, Abu Dhabi, United Kingdom and many such examples we can quote. Even America having the largest network of the ports, جن کے پاس بندرگاہیں زیادہ ہیں, کوسٹل بیلٹس اویلیبل ہیں, ان کی ترقی ان ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے جو ماؤنٹینس ایریاز کے اندر ہیں, جن کے اندر میسر نہیں ہے ان کو کوئی ایسا رابطہ سمندر کے ساتھ جہاں سے ایکسیس کر سکیں وہ کسی بندرگاہ کو. میں نے اس میں مثال دی تھی کہ اگر ہم استعداد کے لحاظ سے دیکھیں, پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دیکھیں تو دبئی ورچولی ایک جو آئل کا قطرہ ہے وہاں پہ وہ پیدا نہیں ہوتا, لیکن the way they have utilized their port location strategically and facilitated the people by giving them that service. اور اسی طرح سے سنگاپور کے اندر جو لارجسٹ ریفائننگ کیپیسٹی ہے آئل کی, حالانکہ وہ آئل پروڈیوس نہیں کرتے اور شپ بریکنگ اور شپ کی جو مرمت ہے سروسز ہیں جس طرح سے اس نے اس میں نام کمایا, اس کی ریزن صرف یہ تھی کیونکہ وہ آئی لینڈ تھا, اس کی کوسٹل بیلٹ بڑی تھی, تو انہوں نے بندرگاہ کی فیسلٹیز جو تھی وہ پیدا کی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک جو بندرگاہ کے بغیر ہیں ان میں ترقی کی ریشو بڑی کم ہے. پھر لوکیشن کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس نیٹ ورک ہے, جیسے انگلینڈ کی یا ویسٹرن یورپ کے خاصے ممالک جو ہیں ان کی لوکیشن اس طرح سے ہے کہ بائی روڈ اور بائی ایئر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مسافت ہے اور وہ ایزیلی دے کین موو ایون بائی سی. بٹ سرٹن کنٹریز جو ٹراپیکل ایریاز میں ہیں اٹ از ڈیفیکلٹ, وہاں پہ جو ہے مشکل ہے, یا ایسے جہاں پہ ٹیمپریٹ زونز ہیں جہاں پہ آپ کو بوتھ ویری لو ٹیمپریچر جیسے سائبیریا ہے, ویری ہائی ٹیمپریچر صومالیہ ہے, چڈ ہے, جبوتی ہے, یا ڈیزرٹس ہیں جیسے, وہاں پہ خاصے مشکل ہے کام کو کرنا. کچھ اس میں ہم نے یہ بھی مثالیں دیکھی کہ نہیں جس کے باوجود نامساعد حالات میں کچھ ایسے ذرائع میسر آ گئے کہ کچھ ممالک نے بہت ترقی کی, لیکن یہ ایک بڑی حتمی اٹس یونیورسل فیکٹ دیٹ جیوگرافیکل کنڈیشنز ہیو لاٹ آف ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ افیکٹ آن یور اکانومی. سیکنڈلی وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا لٹریسی ریٹ کہ جی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کیا ہے, اس میں ہم نے مثال کوٹ کی تھی کوریا کی اور پاکستان کی, اینڈ وی آلسو کنکلوڈیڈ دیٹ پاکستان از ارائیونگ ٹو دیٹ گول ود ویری ریپڈ اسپیڈ. تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں وٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈسکس اینڈ ٹو ریڈ اسٹیٹس ان ٹرانزیشن. اس میں جی ٹرو ٹرینڈس آر دیئر, ڈیموکریٹک ریولیوشنز اینڈ ڈکلائن ان سینٹرلی پلانڈ اینڈ مکسڈ اکانومیز. ایسی اسٹیٹس جو کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹیلیٹیرین کلچر کے اندر تھیں یا جن کا کنٹرول سینٹرلائز تھا, جہاں پہ کمیونزم تھی یا سوشلزم تھی, ان کا جو ایک سفر ہے ٹورڈز ڈیموکریسی وہ دو طرح سے ہے. ایک تو ریولوشن ان کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی کی طرف آ رہا ہے, اور سیکنڈلی ڈکلائن ان سینٹرلی پلانڈ اینڈ مکسڈ اکانومیز کہ ان کی جو مکسڈ اور سینٹرلی پلانڈ اکانومی تھی ان کی بجائے مارکیٹ اکانومی جو ہے وہ زیادہ توجہ سے زیادہ طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کو ذرا ہم مفصل طریقے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر ہم سفر کرتے ہیں 70 کے ایریا کے اندر تو ہمیں یہ خاصے جو ممالک ہیں اپنے ایریاز کے اندر 60 سے 70 میں فعال نظر آتے ہیں. لیٹن امریکہ کے اندر بھی, رشیا میں بھی, چائنا میں بھی,
ایشیا پیسیفک میں کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، یہ سارے ممالک. اس طرح افریقہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ موزمبیق ہے اور انگولا ہے. یہ خاصا آپ کو لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں، وہاں پہ آپ کو خاصا کیوبا اور یہ سب. لیکن ایک ساتھ جو چیز ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ نظر آتی ہے کہ ٹرانزیشن ٹورڈز اکانومی جو ہے یہ ایک اس میں جو ہے چینج آ رہی ہے. اینڈ دیٹ از مے بی دیٹ دے آر ٹریولنگ ٹورڈز ڈیموکریسی کی طرف سے آہستہ آہستہ ان کی سپیڈ جو ہے بڑھ رہی ہے. ایک عمل ہے جو جمہوریت کی طرف ان کو رواں رکھتا ہے. کیا یہ ایک خود بخود سے چل رہا ہے سسٹم، یا کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اس عمل کو جنم دے رہی ہیں کہ جی ڈیموکریسی جو ہے اس پہ آ کے یہ لوگ جو ہے رکیں گے؟ اور دوسرا جو یہاں پہ ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے سائملٹینیسلی ود دی ٹرینڈ دیٹ دے آر ٹریولنگ ٹورڈز ڈیموکریسی، وہ یہ ہے کہ ان کی جو مارکیٹ ہے وہ انسٹیڈ آف ہیونگ اے مارکیٹ مکسڈ اکانومی مارکیٹ سے یا سینٹرلی کنٹرولڈ اکانومی سے، جو مارکیٹ اکانومی ہے جہاں پہ انڈیویجول کو جو انڈیپینڈنٹ حاصل ہے وہ اس کی طرف موو کر رہی ہے. یہ دو چینجز ہیں، یہ بڑی ڈرامیٹک چینجز ہیں. اور اگر ہم ان چینجز کو ایک غور سے دیکھیں تو یہ جو ہم ان میں تیزی دیکھتے ہیں یہ ارلی 80s یا لیٹ 70s سے لے کے پھر 90s تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ 95 تک اس میں بڑی ترقی آتی ہے. اس میں ہم بہرحال ذکر کر سکیں کہ 2-3 ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں جو ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے ہمیں غور کرنے میں مجبور کرتے ہیں. اس میں ایک جو رشیا کے تقسیم ہونا 15 ممالک کے اندر، اور اسپیشلی اس کے بعد جو ایسٹرن یورپ ہے اس کے ممالک کا ٹورڈز اوپن یا جو ایک جو مارکیٹ جو آپ کی اکانومی ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ متوجہ ہونا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں ایشیا پیسیفک میں تو ہمیں تائیوان کے اندر یہ چینجز بڑی نظر آتی ہیں، یا ہمیں جو ہے سنگاپور کے اندر یہ چینجز بڑی نظر آتی ہیں، اور ہمیں نہ صرف یہاں پہ ساؤتھ کوریا میں یہ چینجز ہمیں بڑی نظر آتی ہیں کہ جی یہ کس طرح سے یہ جو ہے یہ سفر جو ہے چل رہا ہے. کیا ان لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ زیادہ ان کے لیے اچھی ہے فار گروتھ آف دیئر اکانومی، یا they looked at the other economies of the world and simultaneously looked at their own economy and they concluded that it's better we should be towards a more democratic system جہاں پہ آزادی جو ہے وہ بہتر ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیموکریسی کو even through the time of our struggle، اور اس کو ہم جب اسٹیپ وائز یا اپنے عہد کے لحاظ سے اس کو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو we have certain things which are to be defined in a democracy that individuals have a right to cast his vote، اور اس کے بعد الیکشن ریپیٹڈلی ہوتے رہے اپنے وقت کے اوپر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ اس ملک میں ہو، اپوزیشن اس ملک میں ہو، اور اس کے علاوہ ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں. ایک موٹے موٹے سے ایک جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیموکریسی ہے. تو یہ سارے یہ جو مالک ہیں ان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی چائنا کے اندر، تو ایک تو وہ دور آ جاتا ہے کہ جی بہت جہاں پہ ہمیں جو کیمرزم ہے اس کی ایک کولڈ وار نظر آتی ہے امریکہ کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ، رشیا کی کولڈ وار نظر آتی ہے، اور ایون ایک نیوٹریشن کا جو ٹکڑا ہے اس کی انفارمیشن جو ہے ادھر سے ادھر آنا اس کو ممکن نہیں ہے. اور پھر ہم ایک ترقی کا وہ وقت دیکھتے ہیں جب جرمنی 89 کے اندر یکجا ہو جاتا ہے، دیوار برلن کو توڑ دیا جاتا ہے، اور سارا جو ایسٹرن جرمنی ہے وہ ویسٹرن جرمنی کے بازار میں آ جاتا ہے اور چیزوں کو دیکھتا ہے اور پہننے کی کوشش کرتا ہے کہ جن چیزوں کو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں. ہسٹری میں لکھا ہے کہ جب دیوار برلن کو توڑا گیا تو جو وہاں کا ایک علاقہ تھا کودیم، وہاں پہ بہت بڑا ایک اسٹور تھا جو کہ پرائڈ سمجھا جاتا تھا ویسٹ جرمنی کا برلن کے اندر. اس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی قطاریں جو ہیں وہ کئی مہینے تک لگی نہیں کہ ہم اندر سے جا کے دیکھیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے. That is, there was a self-deficiency in people to look for the things کہ ہمیں وہ چیزیں میسر کیوں نہیں ہیں جو دوسروں کو میسر ہیں. یہ جو احساس تھا that gave rise to the unionization of Western and Eastern Germany. اس کی میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بڑی وجہ یہ تھی کہ ایسٹ جرمنی کے لوگوں کو میڈیا میسر تھا ویسٹ جرمنی کا تھرو ٹیلی ویژن. چونکہ دونوں ممالک میں صرف دیوار تھی ویسے تو کوئی فرق نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کے ٹیلی ویژن کو دیکھ سکتے تھے، نیٹ ورک کو. So when East Germans looked at West Germans kind of living their other things, facilities and what they were doing in life as independent nation, تو ان کے اندر یہ عرض پیدا ہوئی کہ why can't we do this؟ اور اس طرح سے
اب یہاں پہ ایک دو مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور جس کو ہم نے یہ بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایک لمبے عرصے تک کچھ ممالک جو ہیں وہ کمیونزم کے اندر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں اسٹل. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو چائنا میں پوری طرح سے تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے کچھ اپنی مارکیٹس کو اوپن کیا ہے فار سرٹن ایریاز، اور باقی جو نظام حکومت اس میں چینجز بڑی ویزیبل ہیں، لیکن جہاں تک ٹوٹیلیٹیرینزم کا ریلیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح سے قائم ہے. اسی طرح کچھ اور ممالک ہے جہاں پہ یہ چیز جو ہے اپنی پوری استعداد کے ساتھ موجود ہے. تو اگر ہم اس کا فیوچر دیکھتے ہیں تو کیا یہ ایک ہم مفروضہ یا ایک ہائپوتھیسس قائم کر سکتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ ایک سفر کی طرف چلے گی، اور یہ جو جمہوری سفر ہے، ڈیموکریسی کا سفر ہے، جس کو ہم جو ویسٹرن جو سوشل ڈیموکریسی ہے، یہ پوری طریقے کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور وقت ایک آئے گا جب ساری کی ساری جو ہماری گلوبل سچویشن ہے، نیو ورلڈ آرڈر جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اٹ ول بی بیسڈ آن ویسٹرن ڈیموکریسی. کیا یہ ہائپوتھیسس جو ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آئیے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف لوگ جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ڈیموکریسی کا سفر ہے، اور بظاہر یہ اس میں جو ہمیں نظر آتی ہے سلوپ، اور جو ہم اس میں گراف نظر آتا ہے ترقی کا، وہ بڑا امپریسو ہے، اور نظر یہی آتا ہے کہ یہ سفر جاری رہے گا، لیکن ایسا نہیں. اس میں بہت جگہ پہ ہرڈلز آئیں. ایک اس کی مثال یہ ہے کہ اسٹل آج کے دن بھی جو چائنا کے اندر سوشلسٹ ہیں، یا چائنا کے اندر جو مختلف لوگ ہیں جو کمیونزم کو مانتے ہیں، اور جو ایک سینٹرلائزڈ یا ٹوٹلیٹیرین جو ایک گورنمنٹ ہے اس کو مانتے ہیں، تو کیا وہ لوگ ابھی تک ان نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یا اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا نارتھ کوریا کے اندر جو حالات ہیں وہ بدلے ہیں؟ پھر اگر ہم مسٹر الیگزینڈر کی طرف دیکھتے ہیں، who's the president of بیلاروس، انہوں نے اپنی ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کو جو ہے اس کو ڈسمس کیا، اور جو اپنا سفر ہے وہ دوبارہ کمیونزم کی طرف اس کی طرف رواں کر دیا. کچھ ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل امپیریلزم ہے، اور جو ہے اکانومی وہ تو بالکل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں ڈیموکریسی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو کیا یہ جو ہرڈلز ہیں، یا کچھ لوگ جو ریٹریٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز دیئر اولڈ سسٹمز، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فیٹ کیا ہے، اور دنیا کے آنے والے وقت میں جو گلوبل آرڈر ہے؟ اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی ایک حقیقت ہے، یعنی جہاں پہ آپ کا پولیٹیکل نظام بدلے گا وہاں پہ آپ کا اقتصادی نظام لازمی طور پہ میسر ہوگا. اس لیے ہمیں یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں انٹرنیشنل بزنس کے اندر. یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں جی، یہ اس طرح سے سیدھا رستہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے ہیمپرز ہیں، اور بہت سارے اس میں جو لوگ ہیں وہ ریٹریٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز دیئر اوریجن. تو یہ ایک جو ہے خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کے اندر جو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسپریڈ آف ڈیموکریسی وائی totalitarian regimes failed to deliver economic progress to the vast bulk of their population. پہلے سب سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اگر ڈیموکریسی اتنی پھیلی تو کیوں پھیلی، اس کی ریزنز کیا تھی. بعد میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہرڈلز کیا پیش آ رہی ہیں، اور مختلف اسکول آف تھاٹ کس طرح سے اس کا فیوچر فورسی کرتے ہیں. ڈیموکریسی اس طرح سے پھیلی جی کہ پہلی ریزن اس کی یہ تھی کہ جو ٹوٹیلیٹیرین تھے they were failed to deliver. اس لیے کہ جب آپ سینٹرلائزڈ اداروں کے ذریعے آپ حکومت کرتے ہیں اور انڈیویجل کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ بینیفٹ اٹھا سکے اپنی کوششوں کا، انوویشن کر سکے، انٹرپرینورل اپنی جو اسپرٹ ہے اس کو وہ امپلائے کر سکے، اور اس کو یہ پتا ہو کہ میری جو کوشش ہے اس کا پھل مجھے ذاتی طور پہ کبھی بھی نہیں ملے گا، تو وہ اپنی کوشش کو روک دے گا، اور ایک جو ہے ویکیوم جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ویکیوم کے اندر انوویشن
یا انوویٹو جو انٹرپرینور ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ ایک بڑے فرٹائل لینڈ میں جہاں پہ آپ کو اوپنزم دی جائے اور جہاں پہ آپ کو جس کو ہم مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں وہ میسر ہو, تو وہاں پہ تو پہلا جو ڈیموکریسی کا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سبب پھیلنے کا وہ یہ تھا کہ ٹوٹلیٹیرینزم جو ہے وہ فیل ہو گئی اس کو مروج کرنے میں اور وہ فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرنے میں جو وہ چاہتے تھے. دوسرا جو سبب ہے, New information and communication technologies, internet have broken down the ability of the state to control access to uncensored information. میں نے جیسے عرض کیا کہ اولڈ ڈیز میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی جو ہے ماؤ گورنمنٹ کا یا کمیونزم کا یا ادھر سے ادھر یا ویسٹرن گورنمنٹ سے جو ہے امریکہ سے بلاک سے دوسری طرف جانا آنا, یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا تھا. بہت برے طریقے سے ایک دوسرے کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی جاتی تھی اور ایک کولڈ وار تھی جو بڑی سرگرمی کے ساتھ جو تھی وہ چل رہی تھی ان بلاکس کے اندر, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ایک دوسرے کو پروپیگنڈا وار آل دیٹ. ود دا پیسیج آف ٹائم مٹیریل جو تھا وہ سینسر نہ انسینسرڈ نہ رہ سکے. اس کی یہ وجہ ہے کہ ورڈ سمٹ کی اتنی قریب آ گئی, انٹرنیٹ آ گیا, سیٹلائٹ ٹیلی ویژن آ گئے, آپ کے سارے چینلز جو ہیں دنیا کے آپ کو دیکھنے میں اثر آ گئے. کمیونیکیشنز کے اندر بڑی ترقی ہوئی, جو میس کمیونیکیشن ہے اس نے بڑی ترقی کی. آپ کے جو رسائل ہیں, آپ کی جو کتابیں ہیں دنیا میں اوپن ہوئیں, اور اوپن ایک ورڈ کا چیلنج سامنے آیا کہ جی آپ چیزوں کو دیکھیں, آبزرو کریں, سسٹمز کو دیکھیں, پڑھیں, گروتھ ریٹس کو دیکھیں, اقتصادی ترقی کو دیکھیں, انڈیویجول رائٹس کو دیکھیں, ہیومن رائٹس کو دیکھیں, جینڈر جو انیکویلٹیز ہیں وہ دیکھیں کہاں کہاں پہ نہیں ہیں, کس طرح سے انڈیویجولس کو جو ہے وہ اوپر جانے کا موقع ملتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ذرائع ابلاغ سے لوگوں میں آئیں جب انہوں نے دوسرے حالات دیکھے. میں نے آپ سے اس میں بار بار میں ایک ذکر کر رہا ہوں کہ جو ری یونین آف جرمنی تھی ایسٹ اور ویسٹ کی, اس میں مین جو فلاسفر کہتے ہیں یا اکانومسٹ کہتے ہیں اس میں اس دور کے, جس میں مسٹر سیش از دا ون ہو از فرام ہارورڈ یونیورسٹی, جو انٹرنیشنل اکنامکس کے جو ہیں ٹیچر ہیں, he said that it was basically due to that media of television which was the common media between East and West Germany, that people, they had a very close look at the different culture of the Western people. انہوں نے جب دیکھا کہ جی ہم وہی چیزیں, صرف ایک دیوار ہے بیچ میں, جب ہمارے ملک میں آتی ہیں تو ان کا سینیریو بالکل اور ہے, اور وہی چیزیں جب ہم ویسٹ جرمنی میں دیکھتے ہیں تو اس کا بالکل سینیریو اور ہے. ایجوکیشن سٹینڈرڈز, بچوں کی تربیت, بچوں کے اسکول, بچوں کے ڈریسز, بچوں کے فوڈز, ہیلتھ فیسلٹیز, یا مختلف جو لگژریز لائف کی ہوتی ہیں جیسے سینما ہاؤسز ہیں, ٹیلی ویژن ہے, یا تھیٹرز ہیں, یا مختلف ان کے جو ویژول آرٹس ہیں, یا مختلف ان کی جو اوپننگز ہیں فار میوزک, فار لسننگ ٹو دی ڈفرنٹ اوپراز اینڈ آل دیٹ. انہوں نے جب یہ دیکھا تو ایک لمحہ فکریہ ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ جی ہم ایک ہی جگہ کے اوپر دو مختلف تہذیبوں کو جنم دے رہے ہیں, حالانکہ ہم ایک قوم ہیں, ایک اوریجن سے ہیں. اگر دو ممالک میں صرف ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے اور ایک آئیڈیالوجی چینج کر دی جاتی ہے, تو کیا وہ آئیڈیالوجی اتنی پاورفل ہے کہ وہ دو ممالک کی شناخت کو بالکل ہی مٹا دے, ایک قوم کی ایک شناخت کو دو مختلف نہ صرف شناختوں میں تبدیل کر دے, بلکہ ان کے اندر جو سوشو اکنامک گلف ہے اس کو اتنا وائڈنٹ کر دے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں جی کہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے سوشو اکنامک دو ممالک کے اندر. اور یہاں پہ پھر وہ جو ڈپریشن ہے وہ پیدا ہوا, جس کے رزلٹ میں انہوں نے ایز اے ریسیشن ایک جو ایکسپلوژن ہوا اور دیوار برلن کو گرایا گیا, اور دونوں ممالک جو تھے وہ اکٹھے ہو کے ایک نئی اقتصادی طاقت کے طور پہ آگے آئے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ فیکٹر یہ تھی کہ جو ٹوٹیلیٹیرین تھے دے فیل ٹو ڈیلیور, دیٹس وائی ڈیموکریسی کم اہیڈ. اینڈ سیکنڈ فیکٹر واز دیٹ دی ٹیکنالوجی, اسپیشلی ٹیکنالوجی آف کمیونیکیشن, انارمس اس کے اندر جو ہے وہ ترقی ہوئی,
اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اویئرنیس جو ہے ایٹ انٹلیکچوئل لیول بہت بڑی، اور اس اویئرنیس کے نتیجے میں ان کی جو انکلینیشن ہے ٹوورڈز ڈیموکریسی وہ بڑھ گئی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی اکنامک ایڈوانسز آف دا لاسٹ کوارٹر سینچری. اگر ہم پچھلی جو صدی ہے اس کا ایک سیگمنٹ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کچھ ممالک کے اندر اقتصادی ترقی ہوتی ہے، اسپیشلی ان ممالک میں جہاں پہ ٹوٹیلیٹیرینز جو تھے وہ تھے، لیکن انہوں نے کچھ حصے کو ایز اے ایکسپیریمنٹ اوپن کیا، مارکیٹ اکانومی کو دخل دیا. جس طرح ہم تائیوان کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم ساؤتھ کوریا کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں سنگاپور کی. تو یہاں سے ایک چیز جو سامنے آتی ہے، لوگوں نے آبزرو کیا دیٹ اوکے دی ڈیموکریسی از دی سولوشن ٹوورڈز آر ٹو بینگ مور ویلدی اور بینگ مور آن پروگریسو سائڈ. پھر جو ایک چوتھا پوائنٹ تھا have led to the emergence of increasingly prosperous middle and working classes who have pushed for democratic reforms. کسی بھی ملک کے اندر، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے، اس کے اندر سب سے جو پروڈکٹیو کلاس ہوتی ہے وہ لوگ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مختلف ریفارمز کو جنم دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک ایسی سٹیج کے اوپر پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کی آواز جو ہے وہ ایک مؤثر آواز بنتی ہے، وہ وہاں کی مڈل کلاس ہوتی ہے جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے. یہ لوگ سب سے اس میں ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، اس میں پروفیسرز آ جاتے ہیں، اس میں انجینئرز آ جاتے ہیں، اس میں اساتذہ آ جاتے ہیں، اس میں ٹیکنیشینز آ جاتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ آ جاتے ہیں جو مختلف سروسز کرتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے کاروباری حضرات آ جاتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی چونکہ انٹلیکچوئل فریکوینسی جو ہے وہ تھوڑی سی ہائر لیول کی ہوتی ہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ جناب کیا یہ جو سسٹم ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جو ایک سینٹرلائزڈ جو اکانومی کو جنم دے رہا ہے، جیسے کیمرزم ہے یا سوشلزم ہے، یا جہاں پہ حقوق جو ہیں انڈیویجول کو کاروبار کرنے کے یا انٹرپرینورل انوویشنز کرنے کے میسر نہیں ہیں، کیا وہ ہمارے لیے باعث ایک تقویت ہے یا ہماری ترقی کا باعث بن سکتا ہے، یا ہمیں کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ہم سوئچ اوور کریں ٹورڈز اندر سسٹم. تو اس گروئنگ اکانومی نے جو ہم نے پہلے دیکھی جنم دیا ایک اسپیشل کلاس کو جو مڈل کلاس تھی، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ مڈل کلاس کنسیڈرڈ ٹو بی دا موسٹ انٹلیکچولی رچ کلاس ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ریفارمز آئیں وہ گروتھ آف مڈل کلاس سے گروتھ آف جو انٹلیکچوئل لیول کا گروتھ تھا وہ بڑھا، اور اس سے پھر جو ڈیموکریٹک ریفارمز تھیں وہ زیادہ آئیں. تو یہ بھی ایک سبب جو تھا یہ بنا ٹوورڈز دی وے اس کو ایزی کرنے کا، ٹوورڈز دی ڈیموکریسی فرام دی جو ٹوٹیلیٹیرینز کا جو سسٹم تھا اس سے جو سفر ہم کرتے ہیں ڈیموکریسی کی طرف. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی فرانسس فوکویاما اینڈ ہز آئیڈیالوجی. فرانسس فوکویاما ایک مشہور رائٹر، فلاسفر، اس کی ایک آئیڈیالوجی تھی، اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے جو دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہوئی، دنیا میں بہت زیادہ اس کا چرچا ہوا، اور دنیا میں بہت زیادہ اس کو سراہا گیا. بیسیکلی اس کی آئیڈیالوجی کا جو اگر ہم جائزہ لیں تو وہ کیا تھی؟ فوکویاما یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا وقت آ جائے گا جب سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ایک ایسے سسٹم کی طرف چل جائیں گے جو کہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یعنی وہ ویسٹ کا بنیادی جمہوریت کا سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس کی طرف سفر کریں گے. اور اگر ہم کہیں کہ جی آئیڈیالوجی کی اور سوچنے کی جو پروسیس ہے اس کی تاریخ کا کہیں اینڈ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے جی کہ اینڈ جو ہوتا ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرف ہوتا ہے. اور ہم اس آئیڈیالوجی کا جس کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ آتے ہیں، مے بی اس کے اندر سوشلزم آتی ہے، مے بی اس کے اندر کیمرزم آتی ہے، مے بی اس کے اندر ڈیموکریٹک سوشلزم آتی ہے، یا کچھ مارکسزم آتی ہے، جو مختلف اس کی فارمز ہیں. یہ ساری آئیڈیالوجیز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور ایک یونیورسلزم کو جنم دیتا ہے فوکویاما،
اور یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو اینڈ ہوگا ہماری ساری سویلائزیشن کا وہ اس جگہ پہ ہوگا کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ پہ آ کے اسٹیٹک ہو جائیں گے، اور جس پوائنٹ کے اوپر ہم اسٹیٹک ہوں گے وہ پوائنٹ ہوگا جس کو ہم کہیں گے جی کہ یہ پوائنٹ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا. اور دنیا کے اندر آہستہ آہستہ جتنی ٹرانزیشن اکانومیز ہیں یا جتنی ایک ٹولیٹیرینزم کی اکانومیز ہیں یا جتنی سینٹرلائزڈ اکانومی ہیں، یہ ساری ایک ایسی آئیڈیالوجی پہ پہنچ جائیں گی جس آئیڈیالوجی کو ہم بڑے اوپنلی کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی آئیڈیالوجی ہے. فرانسس فکوراما کے یہ جو خیالات ہیں، کیا یہ صحیح ہیں، پریکٹیکل ہیں؟ کیا دنیا میں ایسا ہو رہا ہے؟ بظاہر اگر ہم ڈیموکریسی کی طرف سکور دیکھیں تو ایسا نظر آتا ہے جی کہ جی بالکل ایک رستہ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں ریٹریٹس آ رہی ہیں، مختلف قسم کے جو ہرڈلز ہیں وہ آ رہے ہیں، مختلف قسم کے سپیڈ بریکرز آ رہے ہیں آن دی روڈ ٹورڈز ڈیموکریسی، تو کیا ہمیں اس کے علاوہ جو دوسرے نظریات ہیں وہ بھی یہاں پہ ملتے ہیں؟ ان کو بھی ہم سٹڈی کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک نظر غور سے دیکھ لیں کہ جی جو فرانسس فکوراما ہے اس کی بیسک فلسفی جو ہے اس سلسلے میں وہ ہے کیا. He says the future is in favor of Western liberal democracy. کہ دنیا کا جو فیوچر ہے یہ اس فیور میں ہے، کس کی فیور میں؟ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی، یعنی جو ویسٹ کی جمہوریت ہے، آزاد جمہوریت، اس کی فیور میں جا رہا ہے. There will be an end of mankind's ideological evolution. یہ جو ایک ترقی پذیر ایڈیالوجی ہے، مختلف نظریات ہیں انسان کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی جو ہے وہ کمیونسٹ ہے، کوئی جو ہے وہ سوشلسٹ ہے، کوئی کہتا ہے میں اپنے آپ کو میں مارکسٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں لیبر پارٹی سے ہوں، تو کوئی کہتا ہے میں قوم پرست ہوں. تو یہ ساری کی ساری جو کہتا ہے آئیڈیالوجیز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی پریکٹیکلی، اور ایک آئیڈیالوجی صرف رہ جائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ لبرل ڈیموکریسی آف دی ویسٹ. یہ خیالات اس نے ایک ایز ہز اون تھنکنگ، اور اس کو دنیا میں بڑا سراہا گیا، اس کے اوپر بہت بحث ہوئی، اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے فیور کے لیے بہت کہا، اور اس کو ایک کلیدی حیثیت دی گئی. جو پولیٹیکل اکانومیز کے مختلف اسکول آف تھاٹ تھے اس میں اس کو بڑا درجہ دیا گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں جو اس میں ہمیں چینج نظر آتی ہے، دیٹس دا سموئل، جو ہنٹنگٹن ہے اینڈ ہز آئیڈیالوجی. ساموئل ہنٹنگٹن جو ہے اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے آئیڈیالوجی آف فکوراما سے. دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ تضاد ہے. جو اس کی ہے ساموئل کی جو ہے آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو کہیں پہ سپورٹ نہیں کرتی. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے اور کس طرح سے وہ فکوراما کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کرتی. Clash of civilizations. There is no universal civilization based on widespread acceptance of Western liberal democratic ideas. یہاں پہ سیمل یہ کہتا ہے کہ کوئی اس قسم کی کوئی یونیورسلزم نہیں آئے گی، جس طرح فکوراما نے کہا کہ جی there will be no such universalism. نہ اس قسم کی کوئی سو کالڈ ویسٹرن جو ہے ڈیموکریسی آئے گی، نہ اس قسم کی کوئی لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمیں ملے گی جو کہ فکوراما کہتا ہے. اس کی بجائے سیموئل کا جو نظریہ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سیموئل یہ کہتا ہے کہ فکوراما نے جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں ایک مین چیز اس نے جو کہی وہ لبرل جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کو اس نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہائی لائٹ کیا کہ دس از اے تھنگ وچ از بینگ اڈاپٹیڈ بائی ایوری باڈی. وہ یہ کہتا ہے جی کہ ویسٹ کی گاڑیاں خرید لینا، ویسٹ کے مشروبات پی لینا، یا ویسٹرن طرز زندگی کو اپنا لینا،
یا ویسٹرن جو ہے وہ لباس کا پہن لینا یا ویسٹرن ویلیوز کو اپنا لینا کسی نہ کسی سینس میں، یہ ویسٹرن جو ایک کلچر ہے اس سے امپریس ہو جانا، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ آپ نے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے، سیاسی آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپ نے چینج کی. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے کسی ملک کی مصنوعات ہیں، آپ کو اچھی لگی آپ نے خرید لی، کسی ملک کی گاڑیاں اچھی ہیں آپ کو اچھی لگی آپ نے کہا جی پاکستان میں اچھی نہیں بنتی، امریکہ میں اس سے اچھی بنتی ہیں، آپ نے امریکن خرید لی. آپ نے کہا جی یہ کمبوڈیا میں چیز اچھی نہیں بنتی، چائنا میں اچھی بنتی ہے، آپ نے کمبوڈیا کی بجائے چائنا کی چیز خرید لی. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشروبات ہیں جو ہمیں بڑے پسند ہیں اور ہم اس کو بڑی جو ہے شوق سے پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو ویسٹ سے آئے ہیں، یا ہم کپڑے بڑے شوق سے پہنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ویسٹ سے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی ایک سیگمنٹ کو جو ہمیں پسند آیا ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، ہم نے اس نظریے کو اڈاپٹ نہیں کیا. یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے طرز زندگی کو اپنانا، اس طرح کے طرز زندگی سے دوستی پیدا کرنا اور ان اشیاء کو جو ان ممالک میں بنتی ہیں اگر ہم ان کو آپٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے ایک ایسے نظام کے تابع ہو جائیں گے جو ویسٹرن لبرل نظام ہے، تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اس کی مثال اس نے بالکل اس طرح سے دی ہے کہ جی جو آپ کی مادی ترقی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو آپ کے مادی وسائل جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، اس وقت سے آپ کے اندر ایک تغیر پیدا ہوتا ہے، ایک ریولوشن پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے تہذیبی ورثے سے ہٹتے جاتے ہیں. آپ کا جو تہذیبی ورثہ ہے ان شیپ آف کاسٹ ہے، ان شیپ آف کلینز ہے، ان شیپ آف ٹرائبز ہے، یا ان شیپ آف یور کلچرل آسپیکٹس ہے، وہ آپ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں، اپنی آئی ڈی کو کھوتے جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو بیسک چیز سامنے آتی ہے کہ جی بالکل اسی طرح ہے کہ جاپنیز جیسے ہیں، دے آر ویری آئیڈیلسٹک اباؤٹ دیئر کنٹری، بہت زیادہ جو ہیں پیٹریوٹک ہیں. پاکستانی بہت پیٹریوٹک ہیں، بہت محب وطن ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جی جب آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے یا ایک قوم ہے یا ساری قومیں جو ہیں وہ ایک خاص حد سے بڑھ کے انہوں نے لبرل ویسٹرن جو ہے کلچر یا ڈیموکریسی اس کو اپنا لیا ہے، تو چلیں میں یہاں تک مان لیتا ہوں. لیکن اس کے رد عمل کے طور پہ کیا ہوگا؟ اس کے رد عمل کے طور پہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنی جو ویلیوز ہیں ان سے بہت دور چلے جائیں گے. اور جب آپ اپنی ویلیوز سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے بیس سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے ٹرائب سے، اپنے فوک ہیریٹیج سے، اپنی جو ولیجز کی یا اپنی ٹرائبل کی یا اپنی جو ایریا کی فلسفی ہے اس سے، اپنے فوک لور سے یا آپ دوسری چیزوں سے دور چلے جاتے ہیں، تو پھر ایک نیا طرز حکومت آپ کو چاہیے جو آپ کو پناہ دیتا ہے، اور وہ طرز حکومت ہمیشہ مذہب کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ فلسفی جو ہے یہ سیموئل نے اس کے مقابلے میں پیدا کی، اور اس نے پریکٹیکل ایگزامپلز دیں کہ جہاں پہ آپ لبرل بات کرتے ہیں ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کی، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ it is not just that we are moving with full speed to liberal Western democracy. Yes, we have adopted certain things from West, and ہر ایک قوم نے وہاں سے اچھی چیزیں دیں اور وہاں کی اچھی چیزیں استعمال کی، لیکن اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بالکل اپنی بنیاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ اس کو علیحدہ کریں. یعنی اگر ایک کلچر بدھزم پہ اوپر قائم ہے، اور ٹھیک ہے وہ ویسٹ میں پڑھتے بھی ہیں بچے، وہ ویسٹ میں جاتے بھی ہیں، وہ ویسٹرن کپڑے بھی پہنتے ہیں جیسے جاپنیز ہیں، تو آپ ان کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے بدھزم سے. وہ ان کا ایک ریلیجن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل چینجز ایسی لائیں کہ وہ ٹوٹل جو ہیں وہ بدھزم پہ آ جائیں. سب سے بڑی جو کیس اسٹڈی سیموئل نے کی یہ اسلام کے اوپر کی کہ جی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کے
اسپیشلی انیکویلٹیز ہیں, جہاں پہ جینڈر انیکویلٹیز ہیں یا سوشل انیکویلٹیز ہیں, وہاں پہ جہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جی ڈیو ٹو دا نیو ڈیموکریسی اینڈ ڈیو ٹو دا ویسٹرن سسٹم, ہماری جو شخصی یعنی آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کو تھوڑا سا ہیوملیشن فیل ہوتی ہے. تو ہی سیڈ, سیموئل سیڈ کہ پیپل دے موو ٹوورڈز ود فل اسپیڈ ٹوورڈز دی اسلام, بیکاز he said Islam is a region that has solution for your such discrimination. یعنی اس نے کہا کہ کسی قسم کی اگر کوئی اس سسٹم کے ساتھ ہمیں جو ہے مذہبی طور پہ یا ہمیں ذاتی طور پہ کوئی یہ کمتری کا احساس ہوتا ہے یا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایز اے قوم, ایز اے ریشیل ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے, یا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر آ گئے ہیں جہاں پہ ہم ایک بہت بڑے جو لبرل ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کے اندر سے وہ جو ہے وہ آگے ہیں, اور ہمارا جو ذاتی تشخص ہے یعنی ہمارا قبیلہ, ہماری کاسٹ, ہماری جو سوچ ہے, ہماری ذاتی حیثیت, ہماری ذاتی جو انڈیویجول کیپیسٹی میں ہماری جو ہیریٹیج ہے وہ جب ختم ہوتی ہے تو صرف ایک ہی مذہب پھر کہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا سیموئل ہی سیڈ کہ اسلام ہیز دیٹ سپورٹ, جو آپ کو ایتھنک یا آپ کو جو ٹرائبلزم یا کاسٹزم یا آپ کے جو معاشرتی فرق ہے اس کو مٹا کے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتا ہے. ہی سیڈ دیٹ اکارڈنگ ٹو مائی اسٹڈیز, if we look at the Fukurama's book, that it will be a universal system, and the mankind will not be having any ideology for their other thinkings like Marxism or socialism or communism and other liberal جو democracies ہیں. اور ہی سے کہ میرے ذہن میں جو سب سے زیادہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ they will be more towards Islamization, کہ اسلامک ٹرینڈز جو ہیں وہ لوگوں میں بڑھ جائیں گے, کیونکہ اس مذہب میں ایکویلٹی جو ہے اس کی سینس بڑی ہے, اور اس لحاظ سے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے, احساس کمتری جو ہے, اس سے یہ بچاتا ہے. پھر اس نے فگرز دی کہ جی اس عرصے میں جب یہ ساری قوتیں جو تھیں یہ آگے کی طرف گئیں تو کس طرح سے اسلام جو تھا اس نے مختلف ممالک میں زیادہ جو لوگوں نے اختیار کیا. امریکہ میں اس نے کہا جی کہ سب سے زیادہ جو سپریڈ ہونے والا مذہب ہے, جو سب سے زیادہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں وہ اسلام کی طرف ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے اس نے مختلف مثالیں دیں. اسی طرح اس نے ہندوازم کے بارے میں بھی کہا کہ جی اٹ کوڈ بی ہندوازم ایز ویل, کہ ایک دنیا کا ہر 7واں آدمی جو ہے وہ ہندوستانی ہے, اتنی بڑی آبادی ہے. اٹ کوڈ بی ہندوازم جو کہ ایک ہندوؤں کے جو ایک آبادی ہے یا ان کا جو ایریا ہے وہاں پہ انہیں جو ہے وہ پروٹیکشن میں حاضر کرے, ان کا مذہب وہ بھی ایک قسم کی ایک ریلیجیس اسٹیٹ بن جائے. پھر اس نے چائنا کے بارے میں کہا کہ دنیا کی اتنی بڑی آبادی ہے, 1.3 بلین سے زیادہ لوگ ہیں, اینڈ موسٹ آف دیم دے آر بدھسٹ, اور اپنے اندر سے وہ بدھزم کو مانتے ہیں. لیکن جب وہ سوشلسٹ ہوئے تو سوشلسٹ میں چونکہ جو گاڈ فاربڈ سپریم کار کا تصور ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے, اور اس میں مذہبی خیالات جو ہیں ان کو جو ہے سپرمیسی نہیں ہوتی, تو لوگ مذہب سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن چائنا میں ایسا نہیں ہوا. چائنا میں آہستہ آہستہ لوگ جو تھے وہ بڑے ٹریڈیشنل لوگ تھے, آہستہ آہستہ واپس اپنے اوریجن کی طرف آتے گئے. تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ چائنا اپنی تمام تر ترقی کے ساتھ, چائنا اپنی تمام تر انوویشن کے ساتھ اور اپنی ساری اکنامکس جو ہے پار اس کے ساتھ, مے بی ون ٹائم از دیئر دیٹ دے فاؤنڈ دیئر مینٹل ڈیسٹینیشن, اور اپنی سیٹسفیکشن یا سائیکولوجیکل فلفلمنٹ جو ہے وہ تلاش کریں بدھزم کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ he gave the example of Japanese. Japanese, he said, they are very patriotic. بہت ایک ایسی قوم ہے جو بڑی قوم پرست ہے. آپ نے اکثر جاپان کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ دے آر ہیراکری, جیسے اپنے شہنشاہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی کسی واقعے سے مجبور ہو کے اگر وہ
یہ سمجھیں کہ انہیں افسردگی ہوئی ہے تو دے کمٹ سوسائڈ. تو وہاں پہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں اینڈ دے آر ویری اٹیچڈ ٹو دیئر کلچر. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ جاپان اس وقت ایک سوئنگ میں چل رہا ہے جو لے کے جا رہی ہے اسے اقتصادی ترقی کے بوم کی طرف. تو کیا ایک ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ جو جاپان ہے وہ اس سوئنگ سے کہے جی کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک جو میکسیمم یا آپٹیمم لیول تھا اقتصادی ترقی کا ہم نے وہ اچیو کر لیا, اب ہم نے اپنی پہچان کرنی ہے اور اپنی پہچان کے لیے ہمیں کچھ سوشل آسپیکٹس چاہیے. کیا ہمیں وہ سوشل آسپیکٹس جو ہیں وہ میٹیریلزم میں ملیں گے, وہ ہمیں سوشلزم میں ملیں گے, وہ ہمیں کیمرزم میں ملیں گے, وہ ہمیں مارکسزم میں ملیں گے؟ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف اپنے بدھزم میں ملیں گے جو ہمارا مذہب ہے. اس لحاظ سے پھر اس نے کہا جی کہ اسلام جو ہے اس کی طرف لوگ اس لیے جاتے ہیں, اس میں ایکویلٹی کا تصور جو ہے وہ زیادہ ہے. یہی بات پھر اس نے کرسچنس کے بارے میں کہی. اس نے کہا جی آرتھوڈکس کرسچن جو ہے, قدامت پرست کرسچن جو ہے ویسٹرن یورپ کے ممالک میں ہیں, اٹلی میں آپ دیکھیں قدامت پرست جو کرسچن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو کیا یہ اس چیز کا وہ کہتا ہے کہ کلی طور پہ امکان نہیں ہے کہ دنیا کا ایک اتنا بڑا مذہب جیسے اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, جوئزم ہے, جو کہ الہامی کتابیں جہاں پہ نازل ہوئیں, یہ جو دنیا کے اتنے بڑے مذاہب تھے, کیا سارے کے سارے یہ اپنی اسٹرینتھ کو کھو دیں گے اور لوگ صرف ایک چیز جس کو ہم لبرل ویسٹرن ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھڑے ہو کے اور ایک یونیورسلزم کو کریٹ کر دیں گے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں اس بات کو نہیں مانتا, یہ مفروضہ ہے, ہائیپوتھسس ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب فکرامہ یہ کہتا ہے کہ یونیورسلزم ہے اور دنیا میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں رہے گی, ساری کی ساری مین کائنڈ کی آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ فوکس ہو کے رہ جائیں گی ٹوورڈز دی لبرل ڈیموکریسی آف ویسٹ. اس کے مقابلے میں دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے جو ہمارے سیموئل صاحب کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, اس طرح سے نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے سسٹم ہیں جن کی بنیاد سیاسی نظام مذہب کے اوپر قائم ہے. اس کے میں وہ عربس کی مثال دیتے ہیں. عربس دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں, لیکن ان کا جو نظام ہے حکومت کا ابھی تک انہوں نے ایک خاص نظام رکھا ہوا ہے جس سے وہ نہیں نکلتے, انہیں وہ سوٹ کرتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ڈیموکریسی کی طرف جائیں, ضروری نہیں کہ وہ مارکسزم کی طرف جائیں, ضروری نہیں کہ وہ ویسٹرن جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کی طرف رخ کریں. ایز لانگ ایز دے آر ہیپی ان دیئر اون کلچر اٹس ویری گڈ فار دیم, اور اس طرح ہونا بھی چاہیے. تو یہی وہ بات صادق کرتا ہے دوسرے مذہبوں پہ. وہ کہتا ہے کہ جی جو کرسچن ہیں, آرتھوڈکس کرسچن ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا ویسٹرن یورپ اور یہ علاقہ جو کرسچنس کا ہے وہ کرسچینٹی کی طرف مائل ہو جائے اور ایک ایسا طرز حکومت بنا لیں, ایک ایسی جو ہے سیاسی نظام بنا لیں جس کی جو بیس ہو وہ ریلیجن ہو. تو جو موٹی موٹی باتیں کرتا ہے اس میں اسلام, ہندوازم, بدھزم اور جو کرسچینٹی ہے اس کو وہ جو ہے بیس بناتا ہے اس اسکول آف تھاٹ کا. تو یہاں پہ جو سوچنے والی بات ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے ان دونوں میں سے سچی بات کون سی ہے. کیا اس طرح ہے کہ فکرامہ کے فلسفی کے مطابق ساری دنیا مل کے ایک ایسے گول پہ اکٹھی ہو جائے گی جو کہ یونیورسلزم کا گول ہے, اور جہاں پہ ہم ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کو اپنا لیں گے؟ یا دنیا مختلف کمپارٹمنٹس کے اندر تقسیم ہو جائے گی, ہر کمپارٹمنٹ جو ہے اس کا اپنا اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹرکچر ہوگا. یس, دیر ول بی لاٹ آف لنک ان بٹوین, بارڈرز کھلے ہوں گے, اکنامک بارڈرز کھلے ہوں گے, اکانومی وہ کہتا ہے سیمل آزاد ہوگی, لوگ ایک دوسرے سے بزنس کریں گے, WTO پوری طاقت کے ساتھ لاگو ہوگا, دنیا ایک گلوبل ولیج کا درجہ اختیار کر جائے گی. لیکن انڈیویجول طور پہ آپ لوگوں کی سوچ کے اندر اقتصادی سوچ کو یا سیاسی سوچ کو نہیں لا سکتے. They have to be attached with something which is supernatural, اور وہ کیا ہے؟ مذہب. تو اس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے رزلٹ کے طور پہ وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. کرٹکس نے جب یہ دونوں اسکول آف تھاٹس کو دیکھا
اور انہوں نے دیکھا جی کہ بہت سارے جو ہیں ہمارے کمنٹس وہ فیور میں جاتی ہیں فگراما کے، اور بہت سارے کمنٹس فیور میں جاتے ہیں سیمل کے. تو انہوں نے کہا جی کہ اوکے دے ول بی اے ورلڈ فار ایوری باڈی ٹو لیو ان. فیوچر جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے گلوبلائزیشن کا، جہاں پہ there will be no boundaries for trade, there will be no such borders which will be hurdle. کسی قسم کی جو ہم سینکشنز کہتے ہیں، سبسڈیز کہتے ہیں ہم، یا ہم کہتے ہیں کہ بیریئرز ٹو ٹریڈ، یہ نہیں ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کچھ حصوں میں دنیا کے جو ہے اپنے جو ریلیجیس بیس جو ہے اپنی حکومتیں بنا لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پریڈکشن کر لیتے ہیں یا ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ بٹوین دیز ٹو ایکسٹریم، ون ایکسٹریم آف فیوکراما اینڈ ادر ایکسٹریم آف سیموئل، ان کے درمیان میں یعنی سوشل لبرل ڈیموکریسی اور جو مذہبی جو ریلیجیس بیسڈ حکومتیں ہیں، ان کے درمیان میں دنیا جو ہے وہ چلتی رہے گی. یہ ایک فلسفیکل اپروچ ہے، ایک فلسفی کی ڈسکشن ہے. سنس دس واز دا پارٹ آف آور لیکچر، اور ہمارے جو مضمون کا حصہ تھی، اور اس میں اس کا ایک بڑا زیادہ جسے کہتے ہیں ہم، اس لیے ہم نے فار دا سیک آف آرگومنٹ اس کو اپنے کورس کے اندر شامل کیا ہے، ایز اٹ از آلریڈی ود لاٹ آف ویٹیج از ان آر سلیبس اینڈ کورس. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ جی دی اسپریڈ آف مارکیٹ بیسڈ سسٹمس. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسپریڈ ہے مارکیٹ بیسڈ سسٹم کی، یہ صرف اسی طرح سے نہیں ہوا کہ ورلڈ جو ہے لبرل ہو کے ٹورڈز مور ڈیموکریسی وہ شفٹ کر گئی، بلکہ اس میں کچھ اور ریزنز بھی تھیں، کچھ اور وجوہات بھی تھیں جن کی وجہ سے جو اکانومی تھی اس میں جو ہے آہستہ آہستہ چینجز آئیں، اور سینٹرلی پلانڈ اکانومیز اور مکسڈ اکانومیز تھی، یہ شفٹ ہوئیں مارکیٹ بیسڈ اکانومیز کی طرف. تو پولیٹیکل سسٹم کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اور جو ریزن تھیں وہ کیا کیا تھیں جن کی وجہ سے یہ شفٹ جو ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے. فرسٹ آف آل از دی ڈی ریگولیشن. ڈی ریگولیشن کیا ہے جی؟ وہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈکلائننگ بیریئرز ان دا ورلڈ، دنیا کے اندر ایسے قوانین کا خاتمہ کرنا جو انڈیپینڈنٹ ٹریڈ کو جو ہے روکتے ہیں، یا ملکی سرحدوں کو جو ہے اقتصادی سرحدیں بناتے ہیں. یس، جغرافیائی سرحدیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، وہ بنی رہیں. مقصد یہ ہے WTO کا، گلوبلائزیشن کا، انٹرنیشنل بزنس کا، کہ جو اقتصادی سرحدیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جو ملک کوئی چیز بناتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ دوسرے سے سستی بناتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں وہاں اس کو بیچ سکے. یعنی اگر ہم ایک چیز کسی اور ملک سے سستی بناتے ہیں تو ہمیں روکا نہیں جا سکتا اس وجہ سے کہ ہماری اس ملک تک پہنچ نہیں ہے. ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی چیز وہاں پہ بیچ سکیں، اور یہی حق ہم دوسرے کو بھی دیں کہ وہ اپنی سستی چیز ہمارے ہاں بیچ سکے. یہ جو بحث ہے، یہ جو ایک پروسیس ہے ڈی ریگولیشن کا، یہ جو ہے اسی طریقے سے چلتا ہے. دوسری چیز جو کہتے ہیں جی اس میں بہت کامن جس کو ہم کہتے ہیں آئی، وہ یہ آئی کہ لوگوں کے اندر سے جو ایک لیگل سسٹم تھے وہ ایسے انڈیوس کیے گئے کہ جو ٹورڈس مور جو ہے فریڈم لوگ چلنا شروع ہو گئے. اور اس لیگل سسٹم کا حصہ ہی جو ہے وہ ہماری ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی حفاظت ہے. ظاہر ہے جس ملک میں بے شک کمیونزم ہے، اس ملک میں بے شک مکسڈ جو مارکیٹ سسٹم ہے، یا اس کی اکانومی اسٹیٹ ڈائریکٹڈ اکانومی ہے، یا اس کی اکانومی جو ہے مارکیٹ اکانومی ہے، ایز لانگ ایز جب انٹرپرینور کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی اس ملک میں کام کر رہا ہوں اور میرے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ سیف ہیں، اور یہاں پہ میں سیفٹی سے اپنی انوویشنس کو آگے بڑھا سکتا ہوں اور ایز انٹرپرینور میں کام کر سکتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو زیادہ سیف فیل کرے گا لیگلی، بجائے اس کے کہ وہ اس جو ہے بحث میں پڑ جائے کہ میں جس ملک میں بیٹھا ہوا ہوں اس ملک کا نظام لبرل ڈیموکریسی پہ ہے، یا اس کا نظام جو ہے وہ مکسڈ اس پہ ہے، اکانومی پہ ہے، کہ کچھ کنٹرولڈ اکانومی ہے، کچھ جو ہے وہ لبرل اکانومی ہے، یا ٹوٹل لبرل اکانومی ہے. اس سے زیادہ جو لا آف دا کنٹری ہے، پرویلنگ ریگولیشنز ہیں، یا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو، وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو
اس بحث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف جو ہمارے اس سارے حصے کا اس لیکچر کے کہ صرف یہی نہیں کہ ایک پولیٹیکل چینج نے جنم دیا اس ڈیفیوژن کو جو ایک دوسرے کے ساتھ ملکوں نے ترقی کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی اقتصادی حالات کو درست کیا اور اپنی ترقی کو بڑھایا اور مارکیٹس جو تھیں وہ شفٹ ہوئیں گلوبل اور پروڈکشن کی جو فیسلٹی تھیں وہ ریلوکیٹ ہوئیں. تو یہ اس میں اور فیکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں, ان کو بھی ہم نے غور سے دیکھنا ہے اور ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ فیکٹر کتنے پاورفل ہیں. اس طرح ایک اور فیکٹر جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. بہت سارے ممالک نے جب نیشنلائزیشن کر لی تو بعد میں انہیں احساس ہوا کہ نہیں جی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کریں, اور یہ ادارے ہم اگر پرائیویٹ لوگوں کو دیں تو دے کوڈ رن اٹ مور پروفیشینٹلی. ایک انٹرپرینور جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے ایک ادارے کو رن کرے گا بجائے کہ اس کو اسٹیٹ جو ہے رن کرے, کیونکہ اسٹیٹ کا جب ادارے رن کرتی ہے تو ادارے کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر مہینے بندھی بندھائی تنخواہ مل جانی ہے. انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا مال بکے یا نہ بکے ہمیں جو سیلری ہے وہ مل جانی ہے. لیکن جب وہی ادارہ ایک پرائیویٹ بندے کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسی کو چلا کے میں نے تنخواہ نکالنی ہے, اسی کو چلا کے میں نے را مٹیریل کا خرچہ نکالنا ہے, اسی کو چلا کے میں نے اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے. اس لیے وہ اس کے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو بہت سارے ممالک میں ڈی نیشنلائزیشن ہوئی. انگلینڈ میں ڈی نیشنلائزیشن بہت زیادہ ہوئی. ہم انگلینڈ کی ہیلتھ سروسز کی بات کر رہے تھے اور سروسز کی بات کر رہے تھے, ساری نیشنلائز تھیں. اس طرح ہمارے اپنے ملک میں بہت میسو ڈی نیشنلائزیشن ہوئی اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہوئے. بے تحاشا جو ہے وہ لبرلائزیشن آئی اور بہت سارا جو ہے حصہ اس کا ہمارے ملکی سرمایہ کاروں نے حاصل کیا. بہت سارے سیکٹرز پہ ہمارے ملکی سرمایہ کاروں نے بیرونی ممالک کے لوگوں سے جوائنٹ وینچر کیے اور اس ڈی نیشنلائزیشن میں حصہ لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ صرف پولیٹیکل اکانومی نہیں ہے جو شفٹ کرتی ہے, بلکہ لاز کو, لیگل سسٹم کو, پرائیویٹائزیشن کو, ڈی ریگولیشنس کو بھی ایک بڑی اس میں ایک اہمیت حاصل ہے اس سارے سسٹم کو چلانے کے لیے, اس سارے سسٹم کو بچانے کے لیے. اس ساری بحث کا جو ایک حاصل نکلتا ہے یا جس فوکس پہ ہم پہنچتے ہیں وہ یہ پہنچتے ہیں, دو چیزیں ہمیں بڑے کلیئر نظر آتے ہیں کہ ایک تو ہم اگر صرف یہ کہیں کہ جی ہماری جو ترقی کا حل صرف ایک سیاسی نظام میں ہے وہ بھی غلط ہے. سیاسی نظام جیسے کہ میں نے ایک کوٹیشن آپ کو بتائی تھی لی کوان کی جو کہ سنگاپور کے لیڈر تھے, انہوں نے کہا جی کہ جناب بالکل میں اس حق میں ہوں کہ جمہوریت ہو, لیکن بہت زیادہ جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کو انڈسپلنڈ کر دیتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اقتصادی طور پہ تو وہ جمہوریت ہو, وہ جو مرضی کریں, لیکن ڈسپلن کے معاملے میں دے شوڈ بی ود ٹائٹ ہینڈس, تاکہ وہ کسی قسم کی جو ہے ڈسرپشن نہ ہو اور کوئی کسی قسم کا کرمنل ایٹیٹیوڈ, پائرسی یا اس قسم کی چیزیں, رشوت یا اس قسم کی چیزیں نہ ہو سکیں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے. تو دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ جی دنیا ساری چیزوں کے باوجود, ساری ان آئیڈیالوجیز کے باوجود ایک فکس پیس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ گلوبلائزیشن کی طرف اور ایک ایسے ولیج کی طرف جا رہی ہے جو کہ گلوبل ولیج ہے اور ہماری انٹرنیشنل بزنس کی بیس ہے. اسٹوڈنٹس, امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. بے شک کہ اس میں کچھ اصطلاحات کچھ ذرا تھوڑی سی پیچیدہ تھی, لیکن چونکہ آپ ایک بڑے سبجیکٹ کے بڑے میچور اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ ہر اینگل سے ہر چیز کو دیکھیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنا اور خصوصی طور پہ اپنے والدین کا خیال رکھیں. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.